بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہم نے گناہ کیے اس نے نہ کی پکڑ، ہم نے گناہ کیے اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں ایک عظیم الشان وضاحتی اعلان فرمایا، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتیاں کی ہیں، یعنی چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ نا امید مت ہوں اللہ کی رحمت سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمتوں کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت اللہ نے جن و انس، چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کو تقسیم کر دیا۔ اس نازل کردہ ایک رحمت ہی کی بنا پر یہ آپس میں مہربانیاں اور رحم کرتے ہیں۔ وحشی جانور بھی اسی ایک رحمت کی وجہ سے، اسی ایک رحم کرنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ گویا دنیا میں جو رحم و کرم کے معاملے صادر ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی ایک رحم کا نتیجہ ہے۔ باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے لیے چھوڑ رکھی ہیں، وہ رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر خرچ فرمائے گا۔ دوستو، یہاں دنیا میں یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، زمینی اشیاء کی تخلیقات، سونا چاندی، جواہرات، کوٹھیاں، بنگلے، محلات اور طرح طرح کی آسائش اور آرائش اور نمائش کی چیزیں، یہ سب ایک رحمت کا ایک نتیجہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
حضرات مفسرین نے اس آیت کا شان نزول لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ناحق قتل کیے، بہت کیے، زنا کا ارتکاب کیا، بہت کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جس دین کی طرف آپ ہم کو دعوت دے رہے ہیں وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن فکر اس بات کی ہے جب ہم اتنے بڑے گناہ کر لیے، اب اگر ہم مسلمان بھی ہو گئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ دوستو، آیت شریفہ کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے، اگر آدمی مرنے سے پہلے بڑے بڑے گناہ یہاں تک کہ کفر و شرک سے بھی اگر سچی پکی توبہ کر لے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور سچی توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ رجا اور امید دلانے والی آیت یہ ہے، ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کے گناہوں کے باوجود۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، جب یہ بندہ سچے دل سے، صدق دل سے اور عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ البتہ توبہ اور معافی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ بندہ ماضی کے گناہوں سے معافی مانگے، یعنی جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان سے معافی مانگے، اے اللہ دوبارہ ایسے گناہ میں نہیں کروں گا، اور اپنی موجودہ حالت پر شرمندہ ہونا، اور آئندہ کے لیے عزم بالجزم کرے کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، پھر اس بندے کا شمار اللہ کے نیک صالح بندوں میں ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت واسعہ اور بخشش تامہ میں ڈھانپ لے گا۔ دوستو، اللہ کی رحمت واسعہ اور بخشش تامہ کا اندازہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کر دیا تھا، پھر توبہ کی غرض سے ایک تارک الدنیا درویش کے پاس گیا اور اس سے اپنی توبہ کے بارے میں مسئلہ پوچھا۔ درویش نے کہا، تیرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سائل نے یہ جواب سن کر اس درویش کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں سے دریافت کرتا پھر رہا ہے کہ اب میں کس سے مسئلہ پوچھوں۔ ایک آدمی نے بتایا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں ایک بہت بڑا عالم رہتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھ لو۔ حسب ہدایت یہ قاتل اس بستی کی طرف چل دیا، لیکن راستے میں اس کو موت آ گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس عالم کی بستی کی طرف بڑھا دیا اور مر گیا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس آدمی کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ نے عالم کی طرف والی بستی یعنی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جا، اور دوسری طرف والی زمین یعنی جہاں سے یہ چلا تھا توبہ کی نیت سے، اس زمین کو حکم دیا دور ہو جا یعنی لمبی ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو۔ چنانچہ زمین کو ناپا گیا، عالم کی طرف والی زمین ایک بالشت کم ہو گئی، اس لیے اس قاتل کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ دوستو، معلوم ہوا اگر آدمی سچی پکی توبہ کا ارادہ بھی کر لے اور توبہ کر بھی نہ پایا، تب بھی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرات، آپ سب سے میری یہی درخواست ہے
کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ کام میں لگا رہے، جو بھی ہو سکے کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اور کسی کی طلب کو بیکار یا فراموش نہیں کرتا۔ کسی نے خوب کہا، کیے جاؤ اور لیے جاؤ، یعنی جتنا کرو گے اتنا ضرور ملے گا، من جد وجدہ۔ دوستوں اور بزرگوں، انسان کو اپنے ماضی اور مستقبل کی بھی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کل میں کیا تھا، اب کیا ہو گیا اور آئندہ کیا بنوں گا۔ ان جھگڑوں میں پڑھ کر وقت ضائع مت کرو۔ اللہ کا دربار تو عجیب دربار ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اخلاص کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو ایک لمحہ، ایک منٹ میں کایا پلٹ جاتی ہے۔ چاہے اس نے ساری زندگی لہو و لعب میں برباد کی ہو، اس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت اپنے بندوں کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان کے وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، مجھے حاضر کر کے کہا، اے بڈھے، تو نے فلاں عمل کیا، فلاں معاملہ کیا، اس کا کیا جواب ہے؟ میں خاموش رہا۔ ارشاد ہوا، بولتا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کیا جواب دوں، سوچ رہا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا سوچ رہا ہے؟ کہا، اے اللہ میں نے ایک حدیث روایت کی ہے، ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان سے شرماتے ہیں، لیکن یہاں اس کا عکس دیکھ رہا ہوں۔ اب حیران و پریشان ہوں، اگر حدیث صحیح ہے تو یہ قصہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ مجھ سے سوال پر سوال کرتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بوڑھے اور سفید داڑھی والے مسلمانوں سے شرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بوڑھے، حدیث صحیح ہے، جاؤ تمہارے اعمال سے قطع نظر کر کے آج صرف تمہارے بڑھاپے پر رحم کر کے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھا، اسی بنا پر تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، رحمت حق تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہ کون ہے جو میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے فلاں آدمی کی میں مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے فلاں آدمی کو معاف کر دیا اور کہنے والے کے تمام اعمال کو میں نے برباد کر دیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔